لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی. اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں. لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں. اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے. دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں. یہ سیاست کا میدان ہے. لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں. تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیکنیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں. یہ نہیں چلے گا. ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں. ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے. پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے، ہم ایز اپوزیشن پارٹی، دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی، آپ ہی کے ڈراپ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے. جب اسپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس بات کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا، پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئیں کہ ہمارے ایم این اے گان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا، اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے. ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر کیا جائے. آج مولانا صاحب کے پاس ہم آئے تھے جبکہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے. ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ، حکومت کے لیجیٹمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹھے رہے کہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو، اور مولانا صاحب کے ساتھ تھرو آؤٹ ہم شریک رہے. لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک شق کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم این ایز ہے اور ہمارے سینیٹرز ہے ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ایوان بھی آپ کا ہے، زور زبردستی بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں. جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں، پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے.
اس لیے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسیس چلا ہے اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا، آلموسٹ اتفاق کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے طرف سے سب کچھ فائنل ہو جائے گا۔ لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور میں ایک بات کر لوں، ہم نے تمام اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے، اور کل کو یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی تھی۔ دونوں پارٹی نے دی۔ ایک سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی گئی، سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے، مفادات خریدنے کے لیے یا پھر زمین خریدنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو، ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت 63A میں تبدیلی کی گئی تھی تو وہ ہم نے اس کو بھی اس وقت غلط کہا تھا، اور یہ کہ بالکل سرے سے وہ پتہ نہیں ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت صورتحال میں یہ تبدیلی کیوں لائی گئی تھی، ایک دم تبدیلی کیوں لائی گئی تھی۔ آج ایک ایسے وقت میں تبدیلی لائی گئی ہے کہ پھر ایک حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو یہ اصول کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، ملکی اور قومی ضرورت کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، نہ یہ کہ آپ موروثی ضرورت کے تحت اس قسم کی ترامیم کرتے رہیں۔ یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے، اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، بتاؤ اس کے نہیں اس کے پیچھے محسن نقوی ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مولانا صاحب یہ سوال لے لیں، آپ نے کہا کہ کل صبح تک کا وقت دیتے ہیں یہ حالات درست کر لیے جائیں، اگر نہیں درست کیے جاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو ہم بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے۔ اچھا مولانا یہ بتائیں کہ حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے اس تشویش کا ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ کے پی ہاؤس تک بھی رینجرز پہنچی، وہاں پر ادارے کے اہلکار پہنچے باوردی، اور وہاں سے سی ایم کی گرفتاری کی کوشش ہوئی، یہ ایک طرف۔ لیکن آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملٹری کوڈز بنانے کی بھی بات ہے، اور اس میں راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹری کوڈز کے حوالے سے جائیں گے آگے؟ اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ان کی رائے ہے، اس کے مقابلے میں ہماری بھی رائے ہے، یہی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ شاید ابھی اس کے بعد بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہو، شاید پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات چیت ہو، باتیں چلتی رہیں گی، وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہم ایک حل تک پہنچیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رائے آپ کے سامنے کہہ دی، وہ کوئی آخری اور حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں، انہوں نے رائے دی ہے اور اس کے رائے کی بنیاد پر بات چیت چل رہی ہے۔